کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا، اونچی بولے بس رسول اللہ کا. اذان کی آوازیں تو کم کرائی جاتی ہیں، جا سکتی ہیں، لیکن حضور کے نام پر پابندی نہیں رہ سکتی. یہ نام درود صاحب درود کی موجودگی میں پڑھنا چاہیے، ایسے نہیں پڑھنا چاہیے. تو اس نے کہا اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں. کہا کیوں؟ کہا حضور 1400 سال پہلے مکہ شریف میں آئے، مدینہ پاک میں انتقال کر گئے، ہم غیر منقسم ہندوستان میں اب پیدا ہوئے ہیں، ہم حضور پر درود نہ پڑھیں؟ تو واصف علی واصف نے کہا نا 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 نا، سن، یہ حقیقت ہے کہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ اس سے بڑی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہے. جس کا عقیدہ ہے وہی بولے گا سبحان اللہ. پوری کائنات کے ہم سب ذمہ دار نہیں ہیں، سمجھے؟ بولے حضور تو تیرے زمانے میں ہے. بولے حضور کا زمانہ ہے؟ بولے ہاں. بولے ثبوت کیا ہے؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی پلر کے آسمان رکا ہوا ہے. اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے رکا ہوا ہے. بغیر کسی اتار چڑھاؤ کے زمین کا بیلنس قائم ہے. وقت پر سورج نکلتا ہے، وقت پر ڈوبتا ہے. یعنی کوئی ہے جو مقصود کائنات ہے، کائنات کی ڈلیوری کا بیس ہے، سبب ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی ہے جس کی وجہ سے یہ چاند یہ سورج نکلتے ہیں، حضور کی باتیں کرتے ہیں، اور پتہ چلا کہ حضور ہی کائنات کی جان ہے. اور میرے امام نے کہہ دیا جان ہے تو جہان ہے. حضور کائنات کی جان. حضور نہ ہو تو یہ پلک نہ جھپکے بے اذن اللہ. صوفی سلطان میں سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں غور سے سنیں، ان باتوں کو اسے یاد کر لیں. پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. اونچی بولیں، اپنی کامیابی کے لیے بولیں. وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا. پوچھا گیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھنا چاہیے یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ ٹی وی کے پردے پر نظریں جمی ہوئی ہیں، تسبیح چل رہی ہے. نا نا نا، بات نہیں بنے گی. حضور کی بارگاہ میں حاضر باش ہو کے درود پڑھے. حاضری کا طریقہ ہونا چاہیے. پھر پوچھا گیا کہ درود پڑھتے وقت ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری حیت، ہماری پرسنالٹی کیا ہونی چاہیے؟ تو صوفی صاحب نے کہا اپنی گردن جھکا لینی چاہیے، دل کی طرف اپنی پلکیں، اپنی آنکھیں دل کی طرف کرنی چاہیے، پھر درود پڑھنا چاہیے. بولے اس سے کیا ہوگا؟ تب صوفی صاحب نے کہا جب تمہاری زبان کی آواز دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک. آج تاریخ نوٹ کر لیجئے آپ، ٹھیک 40 دن کے بعد اگر 40 دن تک یہ طلبہ، یہ علماء، یہ مشائخ، یہ سادات، یہ عاشقوں کی منڈی موجود ہے، اگر ٹھیک 40 دن تک آپ نے ایسے ہی سر جھکا کے درود پڑھنا شروع کر دیا تو صوفیہ فرماتے ہیں تمہارے سینے میں، دل میں میٹھا میٹھا درد ہوگا. جب یہ درد ہونے لگے تو یقین کر لینا کہ تمہارے درود کی آواز حضور تک پہنچنے لگی ہے. آپ کل سے آزمائیے گا، نہیں ابھی سے آزما لیجئے، ابھی سے آزمائیے، ابھی شروع کر دیجئے، پھر 40 دن کے اندر دیکھیے گا آپ کو آپ کے بائیں طرف سینے میں دل کے پاس میٹھا میٹھا درد ہوگا، ایک ابھار کا احساس ہوگا. یہ قبولیت کی نشانی ہے. میں نے بڑی پرائیویٹ بات بتائی ہے تو بڑے ادب اور احترام سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک. اب ایک سوال یہ کہ جلسے کیوں کیے جاتے ہیں؟ کیوں اتنے پیسے برباد ہوتے ہیں؟ کہاں زین العابدین صاحب کو، سیف اللہ علیمی صاحب کو، نعمان اختر فائق الجمالی کو، غلام ربانی کو، بھائی اسد اقبال کو، بڑے بڑے شعراء نعت کو، خطبہ کو بلایا جاتا رہا، اتنے پیسے انہیں دیتے رہے، نعت پڑھتے وقت بھی آپ ان پر قربان ہوتے رہے. ایسا کیوں کرتے ہیں بھائی؟ آپ کے پاس پیسے تو اپنے پیسوں کو اپنے بچوں کی ذات پہ استعمال کیا کریں. کیا ضرورت ہے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بلانے کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو مجھے کہاں سے مجھے بلا لیا؟ میں کل بہرائچ شریف میں تھا، آج ہی آؤں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پیسوں کو کیوں برباد کرتے ہیں؟ اسے رکھیں، یہ کسی کام کے ہیں. کوئی آپ سے یہ سوال کل سگڑی میں جی این پور میں کرے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا جواب دیں گے؟ آپ نے یہ 2-4-10 ہزار روپے خرچ کیے، کیوں؟ کیا بیس ہے اس کا؟ کیا لذت ملتی ہے؟ 245 ملکوں کی ہسٹری آپ کے 10,000 کے موبائل میں ہے، جتنا چاہو سنو، جس کی چاہو تقریر سنو، نہ سنو، اکٹھا بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اسے یاد کر لیں، انشاءاللہ بولیں. ان باتوں کو یاد کر لیں. ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ فرماتے ہیں میں ایک قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر قبر میں مجھے نور نظر آیا. اونچی بول سکتے ہیں سبحان اللہ. ہر قبر میں مجھے نور نظر آیا. ہر قبر میں
مجھے نور نظر آیا. امام جلال الدین فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو واقعی ہر قبر میں روشنی ہی روشنی تھی، لیکن ایک قبر میں زیادہ روشنی تھی. ایک قبر میں زیادہ روشنی تھی. تو میں اس صاحب قبر کے پاس گیا. انہیں کشف قبور کا علم تھا، قبر کے حالات معلوم کرنے کی طاقت تھی ان کے پاس. امام جلال الدین کہتے ہیں میں صاحب قبر کے پاس گیا، میں نے اسے سلام کیا. جب اس نے جواب دیا تو میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ تو میں نے کہا میرا نام امام جلال الدین سیوطی ہے. اس نے کہا اچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا ایک سوال ہے. صاحب قبر نے کہا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا اتنی قبریں ہیں ان میں روشنی کیوں ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. تو صاحب قبر نے کہا اے امام جلال الدین سیوطی، بات یہ ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے. بولے 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 کبھی ہمیشہ نہیں رہیں گے یہاں پر، نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے، کبھی نہ کبھی ہے سے تھے ہو جائیں گے. آج جو مسجد سے اعلان ہوتا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، ہم اس پر غور نہیں کرتے، کبھی ہم بھی اسی اعلان کا حصہ بنیں گے. سمجھے آپ؟ آئیے تیاری کرتے ہیں. قبر کی کوٹری بڑی کالی ہے، اس کو روشنی میں تبدیل کریں اور حضور کی محفل میں نیکیاں کمائیں. بولے محبت سے باتیں سمجھ کے بولیے گا. کوئی گھبرانے کی بات نہیں، جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے جائیے گا نہیں. معاشرہ بڑا خراب ہے. غیر مسلم مسلمانوں کے بچوں کو لاوبالی پن، آوارہ اور برباد کرنے کے لیے نشے کی دوائیاں فری میں بانٹ رہے ہیں. لڑکیوں کو آفس میں جاب دے کر کے ان کے ساتھ ان کی عزت کو، ان کی حرمت کو، ان کی حیا کو پامال کیا جا رہا ہے. ایسے موقع پر آپ کی ذمہ داری بن گئی کہ آپ حضور کا دین سنبھالیں. آپ حضور کا دین سنبھالیں، آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے. سنیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان قبروں میں روشنی کیوں ہے؟ تو جواب آیا کہ بیس یہ ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے. ان قبروں میں سب لوگ بولے ان قبروں میں حضور آئے تھے. بولے اس لیے روشنی ہے. میں نے کہا چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اچھا اب یہ بتائیں کہ تمہاری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ تمہاری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ تو اس صاحب قبر نے جو کہا سنیں اور دل کہے تو بولے سبحان اللہ. اس صاحب قبر نے کہا بیس یہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے. آئے اللہ. کیا کوئی ایک شخص اپنے ہاتھ کو اٹھا کے کہہ سکتا ہے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے؟ واہ واہ. بولے 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 نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا. کیا آپ نے دعا نہیں مانگی حضور کو دیکھنے کے لیے؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں. کیا آپ نے دعا نہیں مانگی دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. میرے ساتھ 4 لوگ ہندو لوگ ابھی دوسرے ہفتے ہوئے مجھے بغداد شریف سے آئے ہوئے. وہ کربلا گئے تھے، بغداد غوث پاک کے روزے پہ گئے تھے. وہ 2 پنڈت تھے، پنجاب کے تھے، 2 ہزاری باغ جھارکھنڈ کے تھے. معلوم ہے ان میں سے ایک تھے جب غوث پاک کی بارگاہ سے نکلے نا تو معلوم ہے کیا کہا؟ رونے لگے. رو کے بولے کہ یا شیخ عبد القادر یا غوث پاک، میں کیوں پیدا ہوا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن آج آپ کے روزے پر آیا ہوں تو مجھے پتا چل گیا کہ میں آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. یار آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ ان سے محبت کریں جنہوں نے اپنی قربانیاں اتنی دی ہیں آپ کی تک دین پہنچانے کے لیے. سمجھے؟ آپ حضور سے عشق کریں، آپ اپنے بچوں کو آوارہ ہونے سے بچائیں، آپ کی ذمہ داری. ایسا نہیں کہ ہم جیسے کتوں سے بدتر انسان ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، پھر کوئی آئے گا. نہ بات اپنی سمجھیں، آپ کے فائدے کی ہو تو اسے رکھ لیں ورنہ واپس کریں. بھائی ہم کسی اور کے ہاتھ پاؤں دبا کے یہ باتیں کریں گے؟ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جواب ہو گیا. پھر سوال پیدا کیا امام جلال الدین نے. بولے اچھا یہ بتائیں تیری قبر میں حضور آئے تھے، مسکرائے تھے، حضور مسکرائے کیوں تھے؟ حضور مسکرائے کیوں تھے؟ تو صاحب قبر نے کیا کہا؟ یہی آپ کو کل سگڑی کے چائے خانے پہ کہنا ہے جو آپ سے پوچھے گا پیسے برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب؟ سجو بھائی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اتنا پیسہ برباد کیا، رات بھر جلسہ کیا، واہ واہ کیا، اور پھر لوگوں کی نیندیں خراب کی، بچوں کی بیماریاں تھیں وہ سو نہیں پائے وغیرہ وغیرہ. آپ کیا جواب دیں گے؟ وہی جواب دیجیے گا جو اس صاحب قبر نے دیا تھا امام جلال الدین کو. اس نے کہا میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے. مسکرانے کا بیس یہ تھا میری چھوٹی سی دکان تھی ایک گمتی میں چھوٹا سا بزنس کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا. میری ایک عادت تھی. بولے وہ کیا؟ بولے کہ میں روزانہ جب دکان میں منافع کے پیسے جمع کرتا تو 1 روپے کا سکہ نکال کر کے ایک جھولے میں ڈال دیتا تھا.
2 دن میں 2 سکے ہو جاتے تھے، 1 ہفتے میں 7 ہو جاتے تھے، 30 دن میں 30 ہو جاتے تھے، اور 6 مہینے میں 250 180 سکے ہو جاتے تھے۔ ایسی سال ہوتے ہوتے ہر دن 1 سکہ ڈالتے ڈالتے وہ تھیلا بھر جاتا تھا۔ اب دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، بولے وہ تھیلا بھر جاتا تھا۔ بولے پھر، بولے جب سال کے بعد ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا، میں اسی پیسے کو نکال کر حضور کی میلاد پہ خرچ کیا کرتا تھا۔ اللہ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یہ فائدہ ہوتا ہے یا علی۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگ رات ہمیشہ جلسہ کرتے ہیں، ہم لوگ کبھی کبھی گھر جاتے ہیں اپنے گھر میں، تو کیا مطلب وہاں ٹانگ پہ لا کے سوتے ہیں؟ ہم ایک دن کے لیے بھی گھر جاتے ہیں تو ہمارے گھر پہ میلاد ضرور ہوتی ہے، یقین کرو محفل ضرور ہوتی ہے۔ بغیر حضور کے ذکر کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہماری روح کی غذا ہے حضور کی باتیں، حضور کا ذکر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو پاک کر دے، ہمیں صرف حضور کا عشق اچھا لگے، آمین کہہ دو۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میں ابھی کچھ دنوں سے اس موضوع پر کئی جگہ بولا ہوں، کل میں نے بیان کیا تھا، جبکہ 3 دن پہلے میں نے صبر اور شکر کے حوالے سے ایک بات کی تھی۔ کچھ صحابہ کی، مولا علی کی، امام حسن حسین کی قربانی کے بعد جو آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے، ایک چیپٹر آن کیا تھا، وہ 1 سے 1.25 گھنٹے گفتگو ہے، میں اسے ابھی نہیں کروں گا۔ تھوڑی سی بات جو میری آسانی کے ساتھ میں، امام حسین سرکار کا کریکٹر اتنا پیارا کیوں ہے؟ امام حسین سرکار کی قربانی اتنی مقبول کیوں ہوئی؟ امام حسین سرکار کو شہیدوں کا سردار کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں سید الصابرین کیوں کہا گیا؟ انہیں سید الشاکرین کیوں کہا گیا؟ اتنی بڑی نعمت امام حسین کو کیسے ملی؟ یہ کون سے اسکول کی دین تھی؟ کون سے ادارے کی دین تھی؟ کس انسٹیٹیوٹ میں پڑھا تھا آپ نے؟ کون سے کانوینٹ میں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ کون سے دامن کی ہوا کا صدقہ پایا سرکار امام حسین نے؟ میں یہی باتیں تھوڑی سی کروں گا، سنیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بولے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے معاشرے کو سنبھالیں، معاشرے کو سنبھالیں۔ آپ بہت ہی ذمہ دار انسان ہیں، آپ کو دین دیا، عشق رسول دیا، قرآن دیا، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ الحمدللہ میں نے آئی بات کی تھی تابش بھائی سے ایک موضوع پر، میں بھی 1 ہفتہ پہلے گیا تھا، پونا گیا تھا، وہاں پر یہاں کے کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایک جلسے میں تھا تو وہاں پر جلسہ کی ختم ہونے کے بعد ایک لڑکی مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ میں نے کہا اکیلے ہو؟ بولے میرے شوہر بھی ہیں۔ میں نے کہا ان کو بھی لے کے آؤ، تو کمرے میں بیٹھی تھی تو رونے لگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے معلوم ہے کیا کہا کہ بھائی میں پہلے مسلمان نہیں تھی، مجھے حضور کی باتیں اتنی اچھی لگتی تھیں کہ حضور کی باتیں سنتے سنتے اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ پھر میں نے معلوم کیا کہا؟ میں نے کہا تو بڑی خوش قسمت ہے میری بہن، اور کچھ؟ تو اس نے معلوم کیا کہا؟ آپ کا دل کہے گا بولنے کے لیے، میری بہنیں بچیاں جو سنتی ہیں وہ سنیں اس بات کو۔ اس لڑکی نے کیا کہا؟ جس کا نہ باپ مسلمان، نہ ماں مسلمان، نہ دادی، نہ دادا، نہ نانی، نہ پورا قبیلہ غیر مسلم، گھر کے ارتن برتن دین کے مخالف، در و دیوار دین کے مخالف، گھر میں کوئی اسلام نواز نہ تھا، قرآن نواز نہ تھا، لیکن وہ لڑکی کہتی ہے مجھے اسلام قبول کیے ہوئے ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے کہ میری خواب میں حضور تشریف لائے۔ میں نے کہا ہزاروں محدثین کی پگڑیاں تیرے قدموں پہ قربان ہو جائیں، میری ساری زندگی کی شہرتیں تیرے قدموں پہ قربان ہو جائیں، تو نے جو حاصل کر لیا ہے یہ تو ولایت کا حصہ ہے۔ رونے لگی جب یہ بات کر، پھر اس نے کہا کہ میں نے حضور غوث پاک کو بھی خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے سیدنا شیخ کو بتائیے، ابھی ایمان لائے وہ 6 مہینے بھی نہیں گزرے کہ حضور کا اس پر اتنا بڑا کرم ہو گیا۔ آپ تو مسلمان کے بیٹے ہیں، آپ تو مسلمان کے پوتے ہیں، آپ تو مسلمان کے نواسے ہیں، آپ تو اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ شرف آپ کو اور ہم کو اور پہلے ملنا چاہیے، لیکن نہیں، ہمارے ہاتھوں موبائل ہے۔ جمعہ کی نماز میں بچے گیم کھیلتے نظر آ رہے ہیں، حرم کعبہ کے سائے میں لوگ پبجی گیم کھیل رہے ہیں، مینا کے میدان میں، عرفات میں، مزدلفہ میں مسلمان لگا ہوا ہے لوڈو کھیلنے میں۔ کیسے امید رکھی جائے؟ کیسے امید رکھی جائے؟ آئیے دوستو بات کرتے ہیں امام حسین کی۔ اگر کوئی اتنی بڑی طاقتور شخصیت بن کے ابھرا ہے تو بیس کیا ہے؟ حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں کہتے ہیں، بابا فرید گنج شکر نے فرمایا تھا اپنی ماں سے، امی جان آج تیرا بیٹا فرید اتنے اونچے مقام پر ہے کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ لگ رہا ہے بہت چھوٹی سی بات میں نے بتا دی، جو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ آپ اور ہم کسی کو مسواک کا طریقہ نہ بتا پائے، اور بابا فرید فرماتے ہیں جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو شرابی دیکھتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، جو زانی دیکھتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، چور دیکھ کر کے مجھے توبہ کرتا ہے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے سن فرید، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، سارا کمال میرا ہے۔ بولے میری ماں تیرا کمال کیا ہے؟ محنتیں میں کرتا ہوں، قرآن میں پڑھتا ہوں،
اللہ کی باتیں میں کرتا ہوں، اپنا لباس اتار کے ننگے بھوکے بچوں کو میں دیتا ہوں، دسترخوان کی روٹیاں غریبوں کو میں کھلاتا ہوں، اس میں کمال میرا ہے کہ تیرا ہے؟ تو ماں نے رو کے کہا تھا میرے بیٹے اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوا ہوتا۔ رات کے 11 بجے 12 بجے بچے بلٹ اور بائک سے شہر کے قریب ڈھابے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ماں یہ نہیں پوچھتی میرے بیٹے تو نے عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ بچے کیا اللہ کے ولی بنیں گے؟ یہ اس کوہ کو دیکھیں، آپ اس دامن کو دیکھیں جو دامن فاطمہ کہلاتا ہے، سمجھے؟ تب نہ کوئی سید الشہداء بنے گا، اس دامن کا فیض ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے دوستو دیکھیں، یہ باتوں کو کریں، انہیں سنتے جائیں۔ میں ان دنوں اس قسم کی گفتگو کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف ہوئی 25 سال کی، حضور کی فرسٹ میرج ابھی نہیں ہوئی تھی، 25 سال کی جوانی، وہ بھی آمینہ کے لال کی، وہ بھی شہنشاہ خوبہ کی، حسینوں کے سردار کی۔ حضور کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے جب 25 سال کے رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نہیں ہوئی، اسی وقت مکہ شریف میں سب سے بڑی پیسے والی عورت جس کا نام تھا خدیجہ، کیا نام تھا؟ اونچی بولے، یہ نام یاد رکھیے گا، میں اس نام کو جب لوں گا تو امی خدیجہ کہوں گا، کیوں؟ آپ کی سمجھ میں بعد میں آ جائے گا۔ اس وقت یہ خدیجہ نام کی عورت تھی جس کے باپ کا نام تھا خویلد، سب سے ٹاپ کلاس کے پورے مکہ شہر کے امیر آدمی تھے، پیسے والے آدمی، 40 اونٹوں پر ان کے بزنس کے سامان لدے رہتے تھے۔ پورے مکے کے لوگ کہتے تھے سب سے بڑا تاجر اگر کوئی ہے تو خدیجہ کا باپ خویلد ہے۔ باپ نے اپنی بیٹی خدیجہ کی شادی کی، ایک مرد کے نکاح میں خدیجہ آئیں، بڑی خوبصورت تھیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ باپ نے پھر منایا، راضی کیا، پھر دوسری شادی کی، خدیجہ دوسرے شوہر کے نکاح میں آئی، ایک بیٹا پیدا ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد اس شوہر کا پھر انتقال ہو گیا، اب بغیر شوہر کے ہو گئی۔ ان کی سہیلیوں نے کہا کہ خدیجہ تیری عمر 40 سال کی ہے، تو حسین ہے، خوبصورت ہے، تیری زلفیں دراز ہے، تیرے چہرے میں جاذبیت ہے، میگنٹ سسٹم ہے، کھچاؤ ہے، تیسری شادی کر لے۔ تو خدیجہ نے کہا نا 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 نا، اب میں شادی نہیں کروں گی۔ بولے کیوں؟ مجھے مردوں سے نفرت ہو گئی ہے، سب سے نفرت ہو گئی، مجھے مرد کے چہرے اچھے نہیں لگتے۔ بولے کیوں؟ بولے مجھے اب ان کی طرف کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں اپنی ساری طاقت و قوت اپنی بزنس میں لگاؤں گی، مجھے اب شادی سے نفرت ہے، مجھے مردوں سے نفرت ہے، ان کے چہرے سے نفرت ہے۔ خدیجہ نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی ہے، اور حضور کی فرسٹ میرج ابھی نہیں ہوئی۔ ایک دن امی خدیجہ کہتی ہیں میں مکہ شریف کی گلی سے گزر رہی تھی، سامنے سے اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ ذرا محبت سے بولے، توجہ رکھیے گا، دل کو بھی یہیں رکھیے گا اور اپنی سماعتوں کو بھی یہیں رکھیے گا انشاءاللہ، تب آپ کو حضور کے ذکر کا فیض ملے گا۔ جب تک دل کو ٹھنڈک نہ ملے آپ اسے کہیں مت جانے دیں۔ آوارگی کے ساتھ حضور کی باتیں سننا یہ مزاج میں نہ رکھیں، ادب اور احترام کے ساتھ باوضو ہو کر کے حضور کی باتیں سنیں۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ امی خدیجہ کہتی میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں اور حضور کی تعریف تو سنی ہے، لیکن آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ امی خدیجہ کہتی ہیں میں جا رہی تھی، ادھر سے حضور آ رہے تھے، جیسے قریب پہنچی میں نے نظریں اٹھائیں تو حضور کی پیشانی پر پڑی، ایسی چمکدار پیشانی لگ رہا تھا سورج یہیں سے نکلتا ہے، ایسے حضور کے لب میں قربان ہو گئی، ایسے حضور کے رخسار میں وارے گئی۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یہ فرط حیرت میں یہ نام لیا میں نے۔ وہ کہتی میں نے کہا اوہ اتنا حسین چہرہ میں نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا ہے۔ آواز آئی اے خدیجہ دیکھتی بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں تھا۔ اللہ اللہ۔ خدیجہ کہتی میں قربان ہو گئی۔ میں نے کہا آپ، حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میری اتنی بات ہے۔ حضور تشریف لے گئے اور میں آہستہ آہستہ اپنے گھر آ گئی۔ خدیجہ کہتی حضور میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گئے۔ محبت سے بولے اللہ اکبر۔ حضور پر نظر پڑی تو بس میری نظر کہیں اور نہ گئی، دل سے آواز آتی رہی دل جس سے زندہ ہے یا رسول اللہ وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ امی خدیجہ کہتی میں اپنا گھر کا کام کرتی لیکن یاد حضور کی آتی رہتی، گھر کے کام میں بزی رہتی لیکن حضور کو یاد کرتی رہتی، یہاں تک کہ جب بستر پہ آتی تو مجھے حضور یاد آتے۔ میں کیا بتاؤں، دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے، یا رسول اللہ رات آئی تو تیری یاد نے سونے نہ دیا۔ امی خدیجہ کہتی میں تڑپتی رہی۔ میری سہیلی نے کہا خدیجہ کیا بات ہے،
تیرے چہرے پر بڑے غم کے ٹینشن کے اثرات رہتے ہیں. تو خدیجہ کہتی میں نے اپنی سہیلی سے پہلی مرتبہ کہا مجھے عشق ہو گیا ہے. ہائے ہائے. بولے مجھے محبت ہو گئی ہے. بولے کس سے محبت ہو گئی ہے؟ تو نے تو کہا تھا مجھے مردوں سے نفرت ہے. کس سے محبت ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا جب سے آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھا مجھے ان کی محبت اس قدر ستاتی ہے, میں ان کے عشق میں ڈوبی رہتی ہوں. خدیجہ نے کہا وہ تو بڑے پاکیزہ ہیں, بڑے پاکیزہ ہیں. سہیلی نے کہا تم نے صحیح کہا. تو خدیجہ کہتی ہیں کہ اے میری سہیلی میرا دل کہتا ہے کہ میں ان سے شادی کر لوں. کہاں شادی سے نفرت, مردوں سے نفرت. اور جب حضور کو دیکھا تو فیصلہ بدل گیا, نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے. امی خدیجہ کہتی میری سہیلی سن, میری شادی کا پیغام لے کے حضور کے گھر میں جا, حضور کے گھر میں جا. خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ 40. کتنی اونچی بولے؟ 40 سال عمر. 2 مرتبہ الگ الگ شوہروں کے نکاح میں رہ چکی ہیں, اور حضور کی پہلی شادی بھی نہیں ہوئی. پہلی شادی بھی حضور کی نہیں ہوئی ابھی. خدیجہ نے اپنا پیغام حضور کی بارگاہ میں بھیجا. سامنے جناب ابی طالب بیٹھے تھے اور ان کے قریب حضور بیٹھے تھے. اس طرف ابی طالب کی بیوی مولا علی کی ماں مخدومہ فاطمہ کی ساس مخدومہ فاطمہ بنت اسد بیٹھی تھی. قریب میں ان کی بیٹی بیٹھی تھی, قبیلے کی عورتیں تھیں. جیسے امی خدیجہ کی سہیلی نے انٹری کیا اور بڑے ہنس کر کے مرحبا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا, بڑی خوشی کا اظہار کیا. گھر کے لوگوں نے کہا کیا بات ہے, بڑے خوش ہو کے میرے گھر میں آ رہی ہے. تو خدیجہ کی سہیلی نے کہا اے قبیلے قریش کے ذمہ داروں, میں تمہارے گھر میں شادی کا رشتہ لے کے آئی ہوں, شادی کا پیغام لے کے آئی ہوں. سب نے نظریں اٹھائی, حضور نے بھی نظریں اٹھائی. بولے اور کس کی شادی ہے, کون, کہاں رشتہ کہاں کا ہے؟ تو ان کی سہیلی نے کہا خدیجہ شادی کرنا چاہتی ہے. کہا خدیجہ شادی کرنا چاہتی ہے, کس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ حضور قریب بیٹھے تھے. دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. خدیجہ کی سہیلی نے کہا اس محمد سے خدیجہ شادی کرنا چاہتی ہے, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ, ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. شب اسرا کا دولہا بننے والا ہے. اللہ اس محمد سے شادی کرنا چاہتی ہے. جناب ابی طالب نے اپنے ہاتھ اٹھائے, فرمایا اپنی بیوی سے کیا تمہارا ارادہ ہے؟ بولے بھائی رشتہ مجھے منظور ہے. فرمایا آپ کا ارادہ کیا ہے؟ بولے مجھے بھی منظور ہے. سب نے مڑ کر کے اب حضور کو دیکھا. حضور نے گردن جھکائی اور مسکرائے کے فرمایا حضور نے جو رشتہ ابھی خدیجہ کی سہیلی لے کے آئی ہے نا, مجھے اللہ نے اس سے پہلے اس رشتے کی خبر دے رکھی ہے. یس, اب حضور کی شادی کا دن آ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں کتابوں میں لکھے بڑے بڑے عمراء اور رؤوسا آئے تھے. سامنے کی جو پارٹی تھی بڑی مضبوط تھی پیسوں میں, اور حضور کا جو بیلٹ تھا, قبیلہ تھا, وہ بڑا مضبوط تھا. یہ کعبے کے مجاور, کعبے کے متولی تھے. اس لحاظ سے پیسے کم تھے لیکن دبدبا, روب, پرسنالٹی بہت زیادہ تھی, پریشر بہت زیادہ تھا. بھائی کعبے کے مالک ہیں اور ان کا یہ بھتیجا ہے, اور سامنے پیسے بہت تھے. وہ ایسا اکٹھا ہوا شہرت اور یہ پیسے کی بڑی شادی بن گئی. لیکن حضور کی شادی کے دن حضور کے چچا جناب ابی طالب حضور کے پاس آئے اور آ کر کے بولے اے میرے بھتیجے میری یہ خواہش ہے. بولے کیا؟ بولے میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے. بات پہنچ گئی. آپ سے بھی کہا جاتا ہے بیٹے بلا لو اپنے پیر کو بلا لو, اپنے شیخ کو بلا لو, یا کسی مبارک شخصیت کو بلا لو, کسی سید زادے کو بلا لو, اپنے استاذ کو بلا لو, یا علاقے کی کسی محدث کو بلا لو, یا کسی سیاسی شخصیت کو بلا لو. اپنی شادی میں کسی کو خصوصی گیسٹ بنا لو. ویسے جناب رسالت مآب سے جناب ابی طالب نے کہا اے میرے بھتیجے اپنی شادی میں کسی کو خصوصی گیسٹ بنا لے. توجہ سننا. تو حضور نے کیا کہا تھا؟ حضور رونے لگے. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے چچا میری شادی کی بات کرتے ہو. جب میں 2 مہینے کا تھا اپنی ماں کے پیٹ میں تو میرے ابو جناب عبداللہ مدینہ شریف میں انتقال کر گئے. جب میں 2 مہینے کا تھا میرے ابو کہاں انتقال کیے؟ مدینہ شریف میں. دار نابغہ محلے کا نام ہے. معلوم ہے وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی تھی. آج سے 40-50 سال پہلے ان کی قبر کھل گئی تھی. دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا تھا کہ جسم تو جسم ہے, کفن کے ایک ایک دھاگے مسکرا رہے تھے. اور حضور کے ابو کی آنکھیں اتنی چمکدار تھیں کہ ایسی چمکدار آنکھیں زندوں کی بھی نہیں رہتی ہیں. اور کب انتقال کیے؟ جب حضور زمین پر آئے ہی نہیں تھے. اگر پروف چاہتے تو دیکھ لیں آپ, کتاب کا نام ہے نشانات ارض نبوی, رائٹر ہے مصباح الدین شکیل, مقدمہ لکھا پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید نے. ابھی یہ کتاب آپ کو 1700-1800 میں ملے گی.
میں نے اس کتاب کو مکہ شریف میں 2010 میں زمزم ٹاور میں 950 روپے کی میں نے خریدی تھی. اتنی موٹی کتاب تھی, بڑی عظیم کتاب ہے. اس کتاب میں حضور کے ابو کے قبر کی تصویر موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا رونے لگے, فرماتے اے جناب ابی طالب میرے چچا, جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 2 مہینے کا, 7 مہینے اور باقی تھے میری پیدائش کے, تو میرے ابو کا انتقال مدینہ شریف میں ہوا. جب میں پیدا ہوا 6 سال کا ہوا تو میری ران پر میری ماں امی آمنہ کا ابوا شریف میں انتقال ہوا. جب میں 8 سال کا ہوا انگلیاں پکڑ کے اپنے دادا کی مکے کی گلیوں میں چلتا تھا تو میرے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا. میرا کوئی نہیں ہے. آپ مجھ سے کہتے ہو کسی کو خصوصی گیسٹ بنا لے اپنی شادی میں, اے میرے بھتیجے, حضور فرماتے کس کو بناؤ, میرا کون ہے؟ پھر حضور نے گردن مبارک جھکائی اور جھکا کے فرمایا اے میرے چچا, اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ذات کو اپنی شادی میں خصوصی مہمان بنا لوں. یہاں سے وہاں تک اور یہاں سے وہاں تک کوئی خاموش نہ رہے جملے میں, اسے لکھ لیجئے, یاد کیجئے گا, سبحان اللہ کہیے گا. میرے آقا فرماتے ایک شخصیت کو میں اپنی شادی میں خصوصی مہمان بنانا چاہتا ہوں. حضور کے چچا جناب ابی طالب نے کہا تھا کس کو بنانا چاہتا ہے؟ تو حضور نے کہا میں اپنی ماں امی حلیمہ کو بنانا چاہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. پھر سے بولے, اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولے. علامہ مختار احمد نعیمی فرماتے کہ حضور نے اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنایا تھا, اپنی چیئر پہ بٹھایا تھا خاص چیف گیسٹ کی حیثیت سے, تو کسی اور کو نہیں, اپنی ماں امی حلیمہ کو بٹھایا. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ کون کون سا سسٹم حضور بناتے جا رہے ہیں. ان کے لیے ایک عظیم شان پیغام ہے جو اپنی ماں سے محبت نہیں کرتے, جو اپنی ماں کو اپنی شادی میں پیچھے بڑے پھٹے ہوئے کپڑے میری انسلٹی کروائے گی, چل 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 پیچھے چل, چل باہر نکل. وہ میرے بڑے خاص دوست آئے ہوئے ہیں. اپنی ماں کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر کے دوست پوچھتا یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے. اپنی ماں کے بارے میں لوگ ایسا بولتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے کتنی محبت فرماتے تھے. حضور اپنی مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھا رہے تھے عشاء کی. آپ فرماتے ہیں اپنی مسجد میں کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا. جملہ سنیے گا حضور کا. میرے آقا فرماتے کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں بائیں طرف سے 12 فٹ کے فاصلے پر تقریباً ایک دیوار ہے جہاں پر باب عائشہ ہے. حضور فرماتے میری ماں امی آمینہ اور وہاں کھڑی ہوتی اور پردہ ہٹا کے بولتی بیٹے محمد ادھر آؤ, تو میرے آقا فرماتے میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جاتا, اپنی ماں کے پاس چلا جاتا. اگر میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی تو, اور ہم بے نماز میں نہ ہو تب بھی ماں بلاتی ہے تو نہیں جاتے ہیں, بیٹھی رہے, ابھی پانی منگائے گی, ابھی دوا مجھ سے منگوائے گی. ماں مر جاتی ہے تو لوگ روتے ہیں. ایسی عظیم نعمت سے محرومی ہے. میرے آقا نے اپنی شادی میں جس کو خصوصی گیسٹ بنایا تھا اپنی ماں امی حلیمہ کو بنایا تھا. حضور جب دولہا بن کے پہنچے نا, باراتیوں کے ساتھ پہنچے نا, تو جناب خویلد نے حضور کا نکاح وہ خطبہ پڑھا تھا اور جناب ابی طالب نے, دونوں لوگوں نے خطبہ پڑھا, خطبہ نکاح پڑھا. اس کے بعد ایجاب اور قبول کی منزل سے حضور گزرے, امی خدیجہ گزری. یہاں کا سسٹم کیا ہے, بارات جائے گی, دولہے کو لے کے جائے گی اور دولہے کو دلہن کے ساتھ پھر لے کے واپس آئے گی. گلف کنٹری میں یہ سسٹم اس وقت نہیں تھا. اس وقت سسٹم کیا تھا, بارات دولہے کو لے کے جائے گی, نکاح کے بعد دولہے کو سسرال میں چھوڑ دیا جائے گا اور بارات خالی واپس آ جائے گی. حضور بھی اپنی سسرال میں رک گئے. سسرال کہاں تھی؟ جو لوگ مکہ شریف گئے ہیں, رہتے ہیں, جو جانے والے ہیں وہ پتہ سن لیں. جیسے آپ صفا پہاڑی سے مروہ جائیں گے, انشاءاللہ بولے تو, جیسے صفا پہاڑی سے مروہ جائیں گے, مروہ پر پہنچیں گے تو وہاں تو نیا والا گیٹ ہے, اس سے آپ وہاں پر 10-15 فٹ باہر نکلیے, اولڈ گیٹ آف مروہ, پرانا دروازہ ہے مروہ کا, پہاڑی ہے نا صفا مروہ پہاڑی کے پرانا دروازہ ہے, اس کے قریب میں بائیں طرف چلے جائیں 10 فٹ کے فاصلے پر. جب وہاں پر چلے جائیں گے تو آپ کو حرم کی دیواریں ملیں گی, وہیں پر کھڑے ہو جائیے گا مؤدب طریقے سے, اور بھینی بھینی خوشبو اپنے اندر سمیٹیے گا اور یقین کیجئے گا میں جہاں پر کھڑا ہوں یہیں پر امی خدیجہ کا مکان تھا. بہت آسان پتہ بتاتا ہوں, اگر کوئی سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں, اس گھر میں حضور نے 27 سال گزارے ہیں. کوئی ایک آدمی بول سکتا ہے اسی گھر میں حضور کی بیٹی زینب پیدا ہوئی, اسی گھر میں ام کلثوم پیدا ہوئی, اسی گھر میں ام رقیہ پیدا ہوئی. اب کوئی منع بھی کرے تب بھی سب لوگ بولیں گے اسی گھر میں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی. آئے ہائے, ایسی مبارک وہ دہلیز ہے, وہ ڈیوڑی ہے امی خدیجہ کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے بھی ہوئے تھے. امی خدیجہ کے شکم نور سے, ایک ماریہ قبطیہ کے شکم نور سے ہوئے تھے اور مکہ شریف میں انتقال ہوا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی خدیجہ, ایک بیوی اور یہ 4 بیٹیاں. حضور اپنا زیادہ وقت
قریب میں ایک پہاڑی ہے جس کو 3500 فٹ کی بلندی پر غار ہرا کہا جاتا ہے، جس پر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسی پہاڑی پر، یہ 3500 فٹ کی بلندی پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی شادی کے بعد اسی پہاڑی پہ جا کے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور حضور کی بیوی امی خدیجہ اتنی پیسے والے باپ کی بیٹی ہیں اور ساری پراپرٹی ان کے نام تھی، اتنی پیسے والی بیوی ہو کر کے بھی دن میں 2 مرتبے حضور سے ملنے کے لیے اس پہاڑی پہ جاتی تھی، حضور کی خدمت کے لیے پانی لے کر، کھانا لے کے حضور کے لیے جاتی تھی۔ اور حضور 28 دنوں تک اسی غار ہرا میں رہا کرتے تھے۔ ان دنوں حضور کے اللہ کے ایک اعلان کرنے پر مکے کے لوگوں نے حضور کا حقہ پانی بند کر دیا۔ ابھی ہماری نسلوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ حقہ پانی کسے کہتے ہیں۔ ناطقہ بند کر دیا، بات چیت بند کر دی حضور سے۔ معلوم ہے یہ بڑی عظیم کہانی ہے حضور کے ساتھ۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایک ہفتے کے لیے ایسا ہو جائے تو آپ اور آپ کے بچے گھٹن محسوس کریں گے کہ سگڑی والوں نے میرا حقہ پانی بند کر دیا، ہمارے ایک ہفتے کیسے گزریں گے۔ حضور کا 3 سال کے لیے حقہ پانی بند کیا گیا۔ حضور کی پیدائش کے پیچھے ایک کبری ہے، وہ راستہ گیا ہوا عزیزیہ، منی، مزدلفہ، عرفات گیا ہوا ہے۔ اس کے پہلے حضور کی پیدائش کے پیچھے ایک گھاٹی تھی جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ میں اس گھاٹی کے قریب آج سے 14-15 سال پہلے گیا تھا، جہاں پر بورڈ لگا ہوا تھا شیب ابی طالب کا۔ اسی گھاٹی میں حضور کو قید رکھا گیا تھا، حضور کے غلاموں کو قید رکھا۔ 3 سال کے لیے حضور اسی کے اندر گھیرے میں تھے، نکل نہیں پاتے تھے۔ کوئی حضور سے باتیں نہیں کرتا تھا، کوئی حضور کو کچھ روٹیاں بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اتنے بھوکے ہوتے۔ سگڑی اور اعظم گڑھ مبارک پور، جین پور کرنے والوں، اسے لکھ لو، اور حساس طبیعت ہے تو اسے اپنی بچیوں کو بتاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہتے ہیں اتنی بھوک لگتی تھی، اتنی بھوک لگتی تھی، جو چمڑے کی چپلیں، چمڑے کے جوتے ہم پہنتے تھے، اس کے چمڑے نکال کر کے اسے پانی میں بھگو کے اسے کھایا کرتے تھے۔ اور میرے آقا دیکھتے تو روتے رہتے تھے۔ میرے آقا، میرے صحابہ کو میری وجہ سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضور کی بیٹیاں اپنے گھر میں روتی تھی، امی میرے باپ کا قصور کیا ہے؟ میرے باپ نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو جانوروں سے پیار کرتا ہے، یتیموں سے پیار کرتا ہے۔ لوگوں نے میرے باپ کو قید کر دیا ہے۔ حضور 3 سال تک اسی محاصرے میں تھے، جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ بالآخر باذن اللہ کرم ہوا، حضور باہر تشریف لائے، اپنی بچوں سے ملاقات کی، اپنی بیوی امی خدیجہ سے ملاقات کی۔ رمضان شریف کی 9 تاریخ تھی، جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت حضور کی بیوی بن گئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں گھر میں ہیں۔ تبھی رات کا موقع تھا، روزے فرض نہیں تھے مکے شریف میں۔ امی خدیجہ کی ایک سہیلی ان سے ملنے کے لیے آئی۔ جب ان سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے دیکھا تو گھر میں اندھیرا تھا۔ اسے یاد رکھ لیں، وہ کہتی میں نے دیکھا تو گھر میں اندھیرا تھا۔ میں نے کہا میری بہن خدیجہ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ اسے سنے غور سے، میری بہن تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ تو خدیجہ نے بستر پر لیٹے لیٹے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ گھر میں چراغ نہیں ہے۔ کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں ہے، کہا منگا لیتی۔ تو امی خدیجہ رو کے بولی میرے پاس پیسے نہیں۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جو اعظم گڑھ کا سب سے بڑا پیسے والا انسان ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ جو مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ معلوم ہے کیا کہا؟ خدیجہ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا چراغ نہیں۔ کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں، کہا منگا لیتی، کہا پیسے نہیں ہے۔ اس نے کہا واہ 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 خدیجہ کیا بات ہے، تو سب سے بڑی پیسے والی عورت، تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے؟ تو خدیجہ نے اٹھ کر کے روتے ہوئے فرمایا تھا اے میری سہیلی سن، میں نے اپنی ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کر دی ہے۔ آئے ہائے، مسجد میں 10 روپے سکے ڈالنے کے لیے وہ اتنی تیز مارتے ہاتھ کی 3 نمازیوں کے آگے نکل جاتا ہے۔ ہاں، باتھ روم میں صفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضور کے نام پر کوئی مجلس ہو پھر آ گئے، اس قسم کے جملے ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ لیٹرنگ میں اٹالین سامان لگا دیا جاتا ہے، واش بیسن کے لیے ہم 10 دکان جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رونے لگی، بولی میں نے ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کر دی، میرا اگر کوئی ہے کچھ ہے تو بس آمینہ کا لال ہے۔ گویا وہ یہ کہہ رہی تھی مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے۔ کسی نے حضور سے اتنی محبت کی نا، تب نہ اللہ نے اس کو ایک گفٹ دیا۔ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے، اسی گفٹ کو مخدومہ فاطمہ کہتے ہیں۔ ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کر دی، اللہ کچھ بچا کے نہ رکھا۔
سینے میں عشق مصطفیٰ، یاد مصطفیٰ، ہجر مصطفیٰ، داغ مصطفیٰ. بس معلوم ہے رات بڑی بے چینی سے گزری حضور کی. کیوں؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور کی پہلی بیوی امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا. چاروں بچیاں، کوئی 6 سال کی ہے، کوئی 7 سال کی ہے، کوئی 9 سال کی ہے، کوئی 11 سال کی ہے. ابھی یہ بچیاں چھوٹی سی عمر والی ہیں اور حضور کی بیوی، ان بچیوں کی ماں کا انتقال ہو گیا. چاروں بچیاں اپنی ماں کے جنازے کے پاس روتی تھیں. اماں جان، اماں جان. کوئی اپنی ماں کی انگلیوں کو چومتی، کوئی اپنی ماں کی پیشانی کو چومتی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں کو تسلی دیتے تھے، نہ رو میری بیٹی، نہ رو. حضور کی بچیاں ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کے روتی تھیں، بابا جان میری ماں کا انتقال ہو گیا. میری حضور روتے تھے. رات بھر حضور کی رونے میں گزری ہے. صبح ہوئی تو میرے آقا نے اپنے خاندان کی عورتوں سے بلا کے فرمایا کہ میری خدیجہ کو کوئی نہلائے، کوئی غسل دے، میں مکے کے بازاروں سے کفن کے کپڑے منگاتا ہوں. پھر حضور نے فرمایا کوئی ہے جو میرا ساتھ دے، میری خدیجہ کے لیے قبر کھودے. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ خدیجہ کی بات کر رہا ہوں. خدیجہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے. خدیجہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے. حضور کے ساتھ بستر پر بیٹھی ہوتی اور حضور پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی اور پھر حضور فرماتے خدیجہ مبارک ہو، میرے سامنے ابھی جبریل آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی خدیجہ کو میرا سلام بول دی. اللہ نے سلام بولا اور رب جس کی سلامتی کی کے لیے اعلان فرمائے. ذرا سوچو کتنی مبارک عورت ہوگی. اللہ اکبر. امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا. حضور فرماتے کوئی ہے جو میری بیوی خدیجہ کی قبر کھودے. لوگ تیار ہو گئے. قریب میں قبرستان ہے جسے جنت المعلا کہتے ہیں، جو مسجد جن اور مسجد شجرہ کے پاس میں ہے. عظیم قبرستان ہے، کئی ہزار صحابہ کرام اس میں مدفون ہیں. قبر کھودی گئی. قبر کھودنے والوں نے آ کے حضور سے کہا آقا وہ خدیجہ کے لیے قبر تیار ہے، امی خدیجہ. حضور نے فرمایا کہ ابھی میری بیوی کو لوگ نہلا رہے ہیں، آؤ تب تک ہم اپنی بیوی کی قبر دیکھ لیتے ہیں. وہاں سے حضور نکلے تو حضور کے گھر سے وہ قبر جو ہے تقریباً آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بڑے بوجھل قدموں سے اور اپنی بیوی خدیجہ کی قبر کے پاس گئے. جیسے پہنچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی قبر میری خدیجہ کی. لوگوں نے کہا کہ جی. حضور کی آنکھیں برسنے لگی. میرے آقا کی آنکھیں اشک بار ہوئیں. حضور نے اپنی نالین شریف یعنی چپل شریف اتاری اور اپنے کپڑوں کو سنبھالا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ کی قبر میں اتر گئے اور اترنے کے بعد چپ چاپ روتے ہوئے لیٹ گئے. بیوی کی قبر میں پڑھیں جذب القلوب علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو. حضور اپنی بیوی کی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی ابھی غسل کے معاملات سے گزر رہی ہیں. حضور اپنی بیوی کی قبر میں لیٹے تھے اور لیٹنے کے بعد کھڑے ہو گئے. باہر نکلے. اپنے لباس کو آپ نے صاف کیا اور جب باہر نکلے تو غلاموں نے کہا کہ آقا اپنی بیوی کی قبر میں اتنی دیر تک آپ لیٹے کیوں تھے؟ حضور پھر روئے. حضور فرماتے ہیں اب میری خدیجہ کو اس قبر میں ڈر نہیں لگے گا. میری خدیجہ میرے جسم سے مانوس ہو چکی ہے. میرے جسم کی بھینی بھینی خوشبو خدیجہ کو ہمیشہ سکون دیتی رہے گی. میری خدیجہ نے مجھ سے بڑی محبت کی ہے. مدینے میں حضور نے اپنی بیوی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کوئی اپنی بیوی کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا جیسا حضور نے کہا. میرے آقا نے فرمایا میری خدیجہ مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی. اگر خدیجہ مجھ سے کہتی نا تو میں اپنی خدیجہ کے لیے اپنے جسم کی چمڑی اکھاڑ کر کے اسے دے دیتا. حضور اپنی بیوی کے لیے کہتے تھے. اس قدر محبت کرتی تھی حضور سے تو حضور نے بھی کرم نوازی کی انتہا فرما دی. امی خدیجہ کا جنازہ اٹھا تو حضور کی بیٹیاں روئیں. زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ حضور سے لپٹ لپٹ کے روئیں. کبھی حضور اپنی بڑی بیٹی کو تسلی دیتے اور کبھی فاطمہ کو تسلی دیتے. کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زینب کو تسلی دیتے. حضور کی بچیاں روتی رہیں. جنازہ اٹھا. تدفین عمل میں آئی. رات گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں آئے تو اپنی بچیوں کو روتے ہوئے دیکھا تو سہارا دیا. حضور کی بچیاں کہتی ہیں کہ بابا جان بغیر امی کے گھر اچھا لگتا نہیں ہے. میرے آقا فرماتے میں ہوں نا ابھی تمہارا باپ زندہ ہے. حضور اپنی بچیوں کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے. اپنی بچیوں سے پیار کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی رات میں آتے تو آپ کے گھر میں کھانا قبیلے کی عورتیں بنا دیتی تھیں یا کبھی کبھی معلوم ہے حضور اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کے لیے کھانا بناتے تھے. کہتے کسی سے نہیں تھے. آج ہماری بیٹیوں کو سسرال میں 2 بوٹی نہ ملے تو ٹیلی فون کر کے اپنی ماں کو بولتے ہیں امی کیسے گھٹیا لوگ ہیں، نہ روٹی ہے نہ بوٹی ہے، بھوکی سوتی ہو. ان بہنوں کو کیا پتا ہم اس قسم کے ٹیلی فون کرنے سے اپنی ماں کے سکون کو چھین لیتے ہیں.
یہ کہنے پر نہ اس کے میکے میں نہ اس کا باپ کھاتا ہے نہ ماں کھاتی ہے. میری بیٹی بھوکی ہے تو میں کیسے کھا لوں؟ عورت کو چاہیے کہ ایسے موقع پر پردہ ڈالے, صبر کرے اور مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے, اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, مجھ پر کرم فرما. اپنے سسرال والوں کے عیب پر پردہ ڈالے, انشاءاللہ اس کی نسلیں کبھی بھوکی نہیں رہیں گی انشاءاللہ. بولے صوفیہ فرماتے عورتوں کو سسرال کی تکلیف کے معاملے میں میکے جھوٹ بولنا چاہیے. سچ بولنے والا جو ثواب تھا وہ اسے جھوٹ بولنے پر ملے گا. اگر وہ یہ بولے کہ نہیں امی میں نے کھانا کھا لیا, بہت زیادہ کھایا, میرے سسر بہت محبت کرتے ہیں, میری ماں ساس بہت پیار کرتی ہیں, گھر میں لوگ بہت مجھ سے محبت کرتے ہیں, کوئی ڈانٹ ڈپٹ گالی گلوچ بھی کرتا ہو اسے چھپا لے, پردہ ڈال دے, یہ صفت ستاری کی بو اس کے اندر آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو پاکیزہ بنا دے گا. سمجھائیں پہلے. لیکن کوئی ایسی باتیں سننے والا نہیں ہے, کوئی ایک ڈھرے پہ چلنے والے لوگ ہیں, حالات بڑے بد سے بدتر ہو گئے. کون سمجھائے کہ مسلم معاشرے کو کیسے لگام دی جائے. میں یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں, 14 فروری کو اسے سن لیں, میں نے باتیں بہت بتائی ہے. 14 فروری کو دہلی کے مسلم مینیجر نے ٹویٹ کیا تھا اور اس نے کیا کہا تھا, میری ہوٹل میں 120 لڑکے اور لڑکیاں عیاشی کرنے کے لیے آئے تھے, عیاشی کے لیے, حرام کام کے لیے, جسم فروشی کے لیے میری ہوٹل میں 120 لڑکے اور لڑکیاں آئے تھے. کلیجہ ہل جائے گا آپ کا, سب تمبو کنات بھول جائیں گے, یہ پب جی گیم کھیلنا سب بھول جائیں گے. معلوم ہے کیا کہا اس مسلم مینیجر نے, اس نے کہا رونا اس بات کا ہے 120 لڑکے اور لڑکیوں میں تقریباً 90% لڑکے غیر مسلموں کے تھے اور 80% لڑکیاں مسلمانوں کی تھی. یہ کہاں سے آئی تھی؟ کسی پیڑ پہ ٹپک گئی تھی, بارش میں ٹپک گئی تھی, کسی پیڑ پر آئی تھی؟ نہ, یہ ہمارے اور آپ کے گھر کی بیٹیاں, یا آپ کے اور میرے گھر کی نہیں ہے تو حضور کی امت کی تو لڑکیاں ہیں جو درود پڑھنے والی, قرآن پڑھنے والی لڑکیاں خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہیں. ہم یہ کہہ کے بچ نہیں سکتے میدان محشر میں میں نے اپنی بیٹی کو سنبھالا ہے, دوسری بیٹی سے مجھے کچھ کوئی مطلب نہیں. جس کے دل میں حضور کی امت کا غم نہیں ہوتا تو حضور کے دل میں بھی اس کی طرف سے کوئی غم نہیں ہوتا. آپ کو تیاری کرنی پڑے گی اس معاشرے کو سنبھالنے کے لیے. چھوڑ دیا بچیوں کو آپ نے اسکول, آفس اور کالج اور ملازمت کے نام پر, انہیں سنبھالے کون, انہیں کون راہ راست پر لائے گا؟ لہٰذا اے صاحبو ان باتوں کو سنو اور اپنے گھروں میں بیان کرو. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں آپ کو پریشان کروں, لیکن ایک جذبہ ہے. میں سوچتا ہوں کہ یہی باتیں کرتے کرتے مجھے موت آ جائے, لیکن کوئی تو ہو اپنے دلوں کی تجوری میں اسے رکھنے والا, اپنے گھر کی فضا کو پاکیزہ بنانے والا اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کے بچوں کے حوالے سے وہ سنجیدہ ہونے والا, تاکہ یہ نسلیں پھر حضور پر درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں. آمین کہہ دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں, ماں کا انتقال ہو چکا ہے, اور حضور کبھی کبھی معلوم ہے حضور کو تکلیف کتنی ہوتی تھی, اتنے پتھر حضور پر گرتے تھے, حضور پر اتنے پتھر گرتے تھے کہ حضور کے سر میں کئی جگہ سے زخم آ جاتا تھا, خون نکلتا تو حضور کے جبے کے اندر جاتا, پھر وہ اس راستے سے ہوتا ہوا اونٹ کے چمڑے کا موزہ بنا ہوتا تھا, وہ موزہ خون سے بھر جایا کرتا تھا. لیکن حضور اف نہیں کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے لیکن ان کی نسلیں میری غلامی کریں گی. حضور اتنا ضرور کہتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو آتے, زخمی ہو کر کے آتے تو اپنی بچیوں کے لیے کبھی کبھی کھانا بناتے تھے. ہم اتنا کر نہیں سکتے ہیں. روٹی ٹھنڈی ہوئی تو بیوی کو ہم برتن سے مارتے ہیں, بچیوں کو گالیاں دیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پالا اپنی بچیوں کو؟ جس طریقے سے آپ سن رہے ہیں, اللہ آپ کے اس سننے کو قبول فرما لے. محبت سے بولے آمین. اور آپ نے جتنی مرتبہ اس سے پہلے سبحان اللہ کہا ہے, اللہ اس کا فیض فلسطینیوں کو عطا فرما دے, فلسطین کے بچوں پر کرم فرمائے. ہم دعا بھی نہیں کر پا رہے ہیں ان کے لیے, اور وہ ہم سے صرف دعا مانگتے ہیں, کہتے رکھ لو اپنی ساری دولتیں, میرے لیے دعا تو کر سکتے ہو. دعا کرو اللہ اس جشن کی بہاریں ان کے لیے سکون کا سامان بنا دے, محافظان بیت المقدس پہ کرم فرمائے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پیر کرم شاہ ازہری نے اسے لکھا ہے, اسے لکھنا میں کس کی باتیں کر رہا ہوں؟ سب سے نازک ذات کی باتیں کر رہا ہوں. شاعر نے کہا تھا, جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے, بوسے حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے ہیں. حضور کتنے نازک ہیں. بابا فرید گنج شکر سے پوچھا گیا, حضور کے جسم کا سایہ تھا کہ نہیں؟ آپ فرماتے نہیں تھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے حضور کے جسم سے زیادہ نازک کوئی چیز بنائی ہی نہیں. کتنا نازک ہے حضور کا جسم پاک.
حضور شیخ الاسلام مدنی میاں شاہ صاحب نے کیا فرمایا؟ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، قیام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے نا تو دروازہ کھولا تو چاروں بچیاں حضور سے لپٹ کے رونے لگی۔ میرے آقا فرماتے میری زینب کیوں روتی ہے، میری رقیہ، میری ام کلثوم، میری فاطمہ کیوں روتی ہے؟ تو چاروں بچیوں نے کیا کہا تھا؟ سنو صاحبو، حساس نرم طبیعت بناؤ۔ حضور کی بچیاں کہتی بابا جان آپ ہمیشہ زخمی ہو کر گھر آتے ہیں اور اپنے خون آلود کپڑے کو دھلتے ہیں، پھر ہمارے لیے کھانے بناتے ہیں، فاطمہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں، اتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، رات گئے تک ہماری تہمارداری کرتے ہیں، اس کے بعد مصلی پر اللہ کو یاد کر کے امت کے غم میں روتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے پھر آپ نکل جاتے ہیں بھوکے پیٹ۔ بابا جان آج ہم بہنوں نے سوچا تھا کہ پہلی مرتبہ اپنے ابو کے لیے کھانا بنائیں گے۔ میرے آقا فرماتے اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ تو حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں بابا جان آج ہم بہنوں نے تیاری کی کہ حضور کو گفٹ دیں گے، پکا ہوا کھانا پیش کریں گے، ایک تحفہ پیش کریں گے۔ میرے آقا فرماتے پھر کیا ہوا؟ حضور کی بیٹیاں کہتی تیاری شروع ہو گئی، کوئی چاول لے آیا، کوئی پتیلی لے آیا، کوئی ڈھکن لے کے آیا، کوئی برتن لے کے آیا، کوئی لکڑیاں، کوئی جلانے کا سامان، سب لے کے آئے، چاروں بہنیں جمع ہو گئیں۔ حضور فرماتے پھر؟ تو حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں ایسے ہی چولہے کے پاس ہم بیٹھ گئے جیسے چولہے کے پاس ہماری ماں امی خدیجہ بیٹھا کرتی تھی۔ کھانا پکنا شروع ہو گیا، ہم خوش ہو گئے، پہلے حضور کو کھلائیں گے، پہلے ابو کو کھلائیں گے، پہلے بابا جان کو کھلائیں گے، پھر ہم کھائیں گے، پھر تم کھانا۔ یہ باتیں کر رہے تھے، اچانک کسی نے دروازے پر لات ماری، حضور کے دروازے پر، جہاں فرشتے کا سردار جبریل بھی ادب کے ساتھ جائے۔ میں اس دروازے کی بات کر رہا ہوں جہاں پر دستک دینے کے لیے اللہ نے منع فرما دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، خبردار ایمان والو اپنی آواز کو اونچی مت کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر۔ قرآن کی دوسری آیت ہے دستک مت دو میرے حبیب کے دروازے پر، کھڑے رہو چپ چاپ، جب میرے حبیب کی مرضی ہوگی نکلیں گے تب تم سے ملاقات کریں گے۔ معلوم ہے کچھ صحابہ اس قدر مؤدب تھے حضور کی بارگاہ میں، اپنی انگلیوں کے ناخون سے حضور کے دروازے پر ایسے ایسے کرتے تھے، اپنی انگلیوں کے ناخون سے ادب سے کرتے تھے، ادب سے، اور پھر کھڑے رہتے تھے۔ اور یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے حضور کے دروازے پر لات ماری تھی؟ میرے آقا فرماتے کون تھے؟ تو زینب رونے لگی، بابا جان یہ اپنے محلے کے بدماش بتیج، وہ ٹپوری لوگ تھے۔ بولے کون تھا وہ بولے وہ فلاں فلاں کے بیٹے تھے، اس میں حکم کا بیٹا تھا، اس میں ابو لہب کا بیٹا تھا۔ میرے آقا فرماتے پھر؟ بولے وہ اندر گالیاں دیتے ہوئے گھس آئے۔ میرے آقا رونے لگے، فرمایا گھر میں؟ فرمایا ہاں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ حضور کی بیٹیاں کہتی تیرا باپ محمد کدھر گیا، تیرا باپ محمد کدھر گیا؟ تو حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں ابو آپ کو گالیاں دے رہے تھے۔ میرے آقا فرماتے پھر کیا ہوا؟ حضور کی بچیاں کہتی ہیں ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا اور چاروں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کے سسک کے رونے لگے۔ وہ ظالم آگے بڑھے، آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ایک آگے بڑھا تو کھانا پک رہا تھا، قریب گیا تو ڈھکن کھول کے دیکھا تو اس میں کھانا پک رہا تھا، قریب پک چکنے والا تھا، پک چکا تھا قریب۔ حضور فرماتے میری بیٹیوں پھر کیا ہوا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے کہتی ہے ایک لڑکا اس میں بدتمیز، وہ آگے گیا اور کہا رکو ابھی بتاتا ہوں کیسے کھانا کھایا جاتا ہے۔ وہ باہر گیا اور باہر جانے کے بعد نالی کے کیچڑ کو نکالا یوں اپنے ہاتھوں میں، لا کر کے میری پتیلی کا ڈھکن کھول کے اسی میں ڈال کے چلا گیا اور بولا کھلا دینا اپنے باپ محمد کو یہ کھانا۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جس کے ایک اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جس کے 2 اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جائے، جس کے ایک اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، ذرا سوچو اس کے 2 اشارے کا عالم کیا ہو جائے۔ آج وہ نبی کتنا خاموش ہے، آج وہ نبی کتنا صابر ہے۔ وہ آپ حسین کو یاد کرتے ہو، اس کے دامن کو پڑھو جس میں اس کی پرورش ہوئی ہے۔ یہ انسٹیٹیوٹ کیسا ہے، یہ ادارہ کیسا ہے، یہ کانوینٹ کیسا ہے، یہ کردار مصطفیٰ کی جھلک کبھی اپنی بچیوں کو بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ، محلے کے بچوں کو آوارہ گردی کی فضا سے نکالو اور انہیں حضور کا عاشق بناؤ۔ میرے آقا فرماتے پھر کیا ہوا؟ حضور کی بچیاں کہتی وہ گالی دیتے ہوئے واپس چلے گئے، بولے کھلا دینا اپنے باپ محمد کو۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، بولے وہ چلے گئے۔ حضور نے اپنی بچیوں کو اپنے سینے سے لگایا، سنبھل جانا۔ میرے آقا نے اپنی چاروں بچیوں کو اپنے سینے سے لگایا،
اور ایک جملہ کہا تاریخ میں، وہ جملہ ابھی بھی مسکراتا ہے، تمہارے محلے کی مسجد سے جب کوئی مؤذن پکارتا ہے، میرے آقا نے فرمایا نارو، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے مت رو میری زینب، مت رو، مت رو میری ام کلثوم، میری رقیہ، میری فاطمہ، مت رو، سن سن سن. ایک دن نہ ابو جہل باقی رہے گا، نہ ابو جہلی باقی رہے گا، نہ ابو لہب باقی رہے گا، نہ اس کی اولادیں باقی رہیں گی، لیکن تیرے باپ محمد کا نام ہمیشہ باقی رہے گا. تیرے باپ محمد کا نام باقی رہے گا. مجھے بتائیں آج اذانوں میں کس کا نام لیا جاتا ہے؟ شیکسپیئر کا، ملٹن کا، آئنسٹائن کا، لارڈ میکالے کا، مائیکل ہارٹ کا، نتنیاہو کا، ولادیمیر پوتین کا، بائیڈن کا. ان کتوں کا نام نہیں لیا جاتا. نام اگر کسی کا لیا جاتا ہے تو فاطمہ کے باپ کا لیا جاتا ہے، امام حسین کے نانا کا لیا جاتا ہے. کیوں؟ آج سے 70 سال پہلے جب انگریزوں نے، ہندو اور مسلمانوں نے مل کر کے انگریزوں کو بھگایا تھا ہندوستان سے، تو مراد آباد کے گلی پہ چوراہے پر پھانسی کے لیے بلائے گئے تھے علامہ کافی مراد آبادی، بہت بڑے سنی بزرگ عالم دین تھے، اور بولے بلا کے ان کو پھانسی دو. انگریز جج کھڑا ہوا تھا، بولے کافی تیری پھانسی ہونے والی ہے. بولے ہاں مجھے معلوم ہے. بولے اے کافی تیری کوئی آخری خواہش؟ آپ نے فرمایا او کتے سن، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں پھانسی کے پھندے کو چومنے سے پہلے مدینے والے کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. ہائے 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 ہائے، حضور کی نعت پڑھنا. ہمارے یہاں تو پیر کانپ جائیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، بھاگ جائیں اپنی بیوی بچوں کے پاس لپٹ جائیں. کہا کیا چاہتا ہے تو؟ کہا مدینے والے کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس انگریز نے کہا تھا پڑھ لے، یہ تیری آخری نعت ہے. بولے اے کتے سن، میری پھانسی ہو جائے گی لیکن میری نعت صبح قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. آج کون ہے جس کو ان کی نعت یاد نہیں ہے؟ آپ نے پھانسی کے پھندے کو چوم کے پڑھا تھا جو نعت، وہ سن لے. فرمایا تھا سن انگریز، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہاں تو اٹھا کے بولے بس رسول اللہ کا، بس رسول اللہ کا. 10 سال کے فلسطینی بچے سے پوچھا گیا، ایک اخبار والوں نے پوچھا، نیوز اینکر نے، اے بیٹے تو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، کیا بنے گا؟ تو اس بچے نے کہا سن، ہم فلسطینی بچے ہیں، فلسطینی، ہم بڑے ہونے کے لیے تھوڑی پیدا ہوتے ہیں، ہم تو بچپن میں ہی بیت المقدس کے نام پہ شہید ہو جایا کرتے ہیں. لیکن اعلان